بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں ہمیشہ خوشیاں، سکون اور برکت رہتی ہے؟ وہاں جھگڑے کم، پریشانیاں بھی کم اور رزق میں کچھ شادگی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں دولت تو بہت ہے مگر سکون نہیں، ہر وقت ٹینشن، بے برکتی اور الجھن۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرق کیوں؟ کیا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم؟ نہیں، اصل راز تو ہمارے روزمرہ کے اعمال اور عادات میں چھپا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی برکت صرف زیادہ پیسے کمانے سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی یاد اور نیک عادات سے آتی ہے۔ سوچیں، اگر آپ کے گھر میں فجر کی نماز قائم ہو، قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہو، گھر والے آپس میں پیار و عزت سے رہتے ہوں اور دل ہر وقت شکر ادا کرتا ہو، تو یقین کریں غربت میں بھی سکون اور خوشیاں آ جاتی ہے۔ اور اگر جھوٹ، غیبت، ناشکری اور فضول خرچی گھر میں عام ہو تو لاکھوں کی کمائی کے باوجود دل بے چین اور گھر بے برکت رہتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ 17 ایسی عادتیں جو نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گی بلکہ آپ کے گھر کو سکون اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی بنے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھے سے سننا ہے، اسکپ نہیں کرنا اور نوٹ کر لینا ہے۔ اس میں سے جو عادتیں میں آپ کو بتاؤں گی اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی ضرور کرنا ہے، کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو عادت ہے جو آپ کے گھر میں سکون، برکت لے کے آ سکتی ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ بے شک نماز مومن کی معراج ہے اور گھر میں برکت کی سب سے بڑی کنجی ہے، خاص طور پر فجر کی نماز۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ فجر کے ٹائم جو فرشتے ہیں وہ گھر میں رزق لے کے آتے ہیں، فراوانی لے کے آتے ہیں، لیکن جب ہم سوئے ہوئے ہوں، فجر کی نماز ہی نہ ادا کر رہے ہوں تو وہ رزق کس طریقے سے، ٹھیک ہے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے اللہ نے وعدہ کیا انسان کوئی بھوکا نہیں رہتا، ملتا ہے، لیکن یہی اگر آپ جاگیں، اس وقت عبادت کریں، تسبیحات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح یا شام کے وقت گھر میں قرآن پاک کی آواز آئے تو اس سے دیکھیے گا آپ کے دل میں جو سکون آئے گا، آپ کے گھر میں جو برکتیں نازل ہوں گی، آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے شکر گزاری۔ ہر حال میں الحمدللہ کہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں روپیہ ہو، اگر آپ کے پاس کوئی دکھ، پریشانی کچھ بھی ہو تب بھی اگر آپ الحمدللہ کہیں گے تو رزق جو ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا بڑھ جائے گا، کیونکہ شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جتنا آپ میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ آپ کو عطا کروں گا۔ تو بس یہی بات ہے۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے نمبر 4 پہ، والدین کی خدمت کریں، کیونکہ ان کی دعا سے گھر میں سکون اور آسانیاں بڑھتی ہیں۔ جن گھروں میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اس گھر میں کس طریقے سے سکون اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر میں دال چاول بنا رہی تھی لنچ کے لیے اور ساتھ ساتھ سیلڈ بھی پریپیئر کر رہی ہوں، چونکہ آج کل ذرا گرمیوں کا سیزن ہے تو دوپہر کے ٹائم میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں دال بھی ایسا نہیں کھائی جاتی، اس میں چکن یا گوشت کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے دال، گوشت اور ساتھ میں سیلڈ اور رائس یہ میں لنچ کے لیے پریپیئر کر رہی تھی۔ اگلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میری نظر میں، وہ ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے تھوڑا بھی دیا جائے تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو صدقہ ہے 90 جو بلائیں ہیں نا وہ ٹال دیتا ہے، تو صدقہ لازمی کریں، خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی ڈال دیں گے۔ نمبر 6 ہے رزق حلال کمائیں۔ حرام سے بچنا سب سے بڑی کامیابی ہے آج کل کے دور میں، یہ بہت زیادہ مشکل ہوا پڑا ہے، لیکن آپ نے اپنی ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک، آمین۔ اگلا ہے نمبر 7 پہ، جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرنی ہے۔
یہ جو ہے جھوٹ گھر میں کا سکون ختم کر دیتی ہے، اور غیبت اسپیشلی ادھر کی بات ادھر اور چگلیاں جو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سارا کچھ ہی جو گھر میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہوتے ہیں، برکتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 8 پہ آتا ہے مہمان نوازی، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو مہمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ جو مہمان آ رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ جو مہمان ہے وہ آپ کا رزق جو ہے، آپ کے گھر میں جو پیسے ہیں، جو رزق ہے اس کو ختم کر دے گا، تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے برکتیں اور رحمتوں کا وسیلہ بنے ہیں۔ اور نمبر 9 پہ ہے سلام کرنا، ہر وقت سلام کی عادت کو لازمی اپنائیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے وقت بھی آپ نے السلام علیکم لازمی کہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سلام لیں گھر میں جو لوگ موجود ہوں، جب بھی گھر میں انٹر ہوں تو السلام علیکم کہیں، اس سے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمیشہ گھر کو نمبر 10 پہ ہے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، چونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کے ذریعے جو ہے دلوں کو سکون مل رہا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو وائبس آ رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 11 پہ ہے کہ شام کو اذکار، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار میں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں اس کے اوپر کہ آپ لازمی پڑھیں، خاص طور پر جو ہے آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، یہ لازمی صبح اور شام اپنے معمول بنا لیں، تاکہ جتنی بھی نیگیٹو وائبس ہیں، جو شیطان ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، وہ آپ کے گھر میں داخل ہی نہ ہو سکیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ہر طرح کی جو مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا اگر سورہ فلق اور ناس صبح اور شام پڑھ کے جو چاروں کل ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیا جائے، پھونک مار دی جائے، اور اپنے گھر کے کونوں کے اوپر، اگر آپ پانی کے اوپر بھی دم کر کے گھر کے کونوں میں وہ پانی بہا دے تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے، اس سے جو شیطانی قوتیں ہیں، شیطان ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اگلا ہے نمبر 12 پہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو مسکراتے رہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیار سے بات کریں، چونکہ ایز اے ہاؤس وائف ہمارا مین کام ہوتا ہے گھر میں ہر ایک کو لے کر چلنا، تو جب آپ کا موڈ آپ کے فریش ہوں گے، ہر کسی کے ساتھ پازیٹیوی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گی، تو دیکھیے گا کہ گھر آپ کا سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ نمبر 13 پہ ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، محبت اور عزت سے پیش آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو مسکراہٹ کے ساتھ ملیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ نمبر 14 پہ آتا ہے جو سب سے زیادہ آپ کے گھر میں جو تنگی اور غربت اور اسے لے کے آ رہا ہوتا ہے، وہ ہے فضول خرچی، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں، جو چیز نہیں بھی چاہیے وہ بھی لے آتے ہیں، جب بھی مارکیٹ یا بازار جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ یہ کتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ نمبر 15 پہ ہے سورہ بقرہ کی تلاوت لازمی کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے، وہاں اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان ہی نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کے گھر میں جو ہے برکتیں، رحمتیں، فرشتے نازل ہوں گے۔ تو بس آپ نے یہ لازمی سورہ بقرہ کی تلاوت ایک ہفتے بعد، اگر آپ ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو لازمی کوشش کیا کریں کہ ایک ہفتے بعد لازمی پڑھ لیں، 3 دن بعد، یا پھر اگر آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور نمبر 16 پہ ہے جب بھی گھر سے نکلیں تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر نکلنی ہے۔ جب بھی گھر سے نکلنے کی دعا بھی ہے نا، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں گھر میں انٹر ہوتے ہوئے ہر کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ لازمی کہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ میں بہت زیادہ برکت کا راز چھپا ہوا ہے۔ نمبر 17 پر لاسٹ پہ ہے، یہ میرا بہت ہی ضروری ہے، اس وجہ سے اسے لاسٹ پہ ہی رکھا تھا۔ اس کے اوپر جتنی آپ بات کر لینا اتنا ہی میں سمجھتی ہوں کم ہے، وہ ہے اللہ پر توکل،
کہ اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے نوازیں گے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پر توکل کریں۔ صبح شام سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ لازمی پڑھیں۔ اس سے گھر میں جو ہے آپ کے کوئی تنگی مشکل پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، صبح اور شام 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اللہ پر جب آپ توکل کر لیں گے، آپ کو یقین ہوگا کہ جو بھی میرے پاس مشکل پریشانی کچھ بھی آ رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے بعد آ رہا ہے، اللہ کی رضا کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کا جو گھر ہے، آپ کا جو یقین ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں نا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو بس آپ نے اپنا گمان جو ہے اچھا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ جی سے، تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل، اپنا ایمان بہت زیادہ مضبوط رکھیں۔ اگر کوئی بھی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اس کے ساتھ یہ 17 جو عادتیں ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ یہ بظاہر تو چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن حقیقت میں یہی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ آپ نے ان کے اوپر لازمی عمل کرنا ہے۔ اگر ان عادات کو آپ روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو